بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ مختصر القدوری کا آج 9واں سبق ہے، اور 9واں سبق ہم مکتبہ بشرا کا کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 113 یہاں سے باب صلاۃ المسافر سے شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 113 باب صلاۃ المسافر سے دیکھیں ذرا۔ السفر الذي يتغير به الأحكام وهو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد ميسرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر وہ ہے کہ تبدیل ہو جائیں اس کے ساتھ احکام، اور وہ یہ کہ ارادہ کرے انسان ایسی جگہ کا کہ اس کے درمیان اور اس مقصد والی جگہ، جس جگہ کا ارادہ کیا اس جگہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو، اونٹ کے چلنے کے ساتھ یا پیدل چلنے کے ساتھ۔ یعنی اتنی جگہ کا ارادہ کرے کہ جہاں جا رہا ہے اس جگہ اور جہاں سے چل رہا ہے اس جگہ کے درمیان تقریباً 3 دن کی مسافت ہو، اونٹ کے چلنے کے ساتھ، یعنی اگر اونٹ پر جائے تو 3 دن تک وہاں پہنچے، یا پیدل چلے تو 3 دن تک وہاں پہنچے، 3 دن کی مسافت ہو۔ تو اب یہ جو ہے فرمایا سفر ہوگا۔ ولا معتبر فی ذالک فی السیر بالماء، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس میں پانی میں چلنے کے ساتھ، یعنی دریائی رفتار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ذرا آگے فرمائے کہ وہ فرض المسافر عندنا فی کل رکعت رباعیت رکعتان، مسافر کا جو فرض ہے ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہے۔ یعنی جو شخص اتنا سفر کرے 3 دن کی مسافت کا، اب وہ مسافر ہوگا۔ اب مسافر اپنی نماز میں قصر کرے گا، اور اس کی قصر کیا ہے؟ وہ احناف کے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں ہیں۔ ولا تجوز له الزیادۃ علیہما، اب وہ ان پر زیادہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی، وقد قعد فی الثانیۃ مقدار التشہد، اور اس نے دوسرا قاعدہ میں مقدار تشہد بیٹھا ہے، تشہد کی مقدار بیٹھا ہے، تو اب یہ پہلی 2 رکعتیں اس کی فرض ہو جائیں گی۔ وکانت الاخریان لہ نافلہ، اور آخری 2 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، اگر وہ نہیں بیٹھا دوسری رکعت میں مقدار تشہد کے، تو پہلی 2 رکعتیں جو ہیں اس کی تشہد کی مقدار پہلی 2 رکعتوں میں بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دیکھیں فرض مسافر کے جو 4 رکعت والے ہیں، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، وہ 2 رکعت فرض پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے بھول کر 4 پڑھ لیے اور درمیانی قاعدے میں بیٹھا، تو اب اس صورت میں اس کے پہلے 2 فرض بن جائیں گے اور آخری 2 نفل بن جائیں گی۔ لیکن اگر درمیانی قاعدہ میں نہیں بیٹھا تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن خرج مسافرا صلی رکعتین، اور جو شخص نکلے سفر کی حالت میں تو وہ نماز پڑھے 2 رکعتیں، اذا فارق بیوت المصری، جب جدا ہو اپنے شہر کے گھروں سے۔ اچھا، یہ مسافر کب سے پھر یہ سفر کی نماز پڑھے گا؟ مسافر سفر کی نماز فرمایا کہ جب یہ مسافر اپنے شہر سے نکلے گا، اگرچہ یہ ارادہ 3 دن کی زائد کی مسافت کا کر کے جا رہا ہے، یا 3 دن کی مسافت کا ارادہ کر رہا ہے، یہ تقریباً سفر کی جو مقدار بنتی ہے 48 میل، یعنی 78 کلومیٹر ہے، احتیاطاً 78 کلومیٹر ہے۔ تو 78 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کیا ہے، تو جو ہی اپنے شہر سے نکلے گا تو یہ مسافر ہوگا۔ اب اگر درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہ قصر نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والوں میں 2 رکعتیں۔ باقی جو مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں یہ 3 رکعتیں ہی پڑھے گا، وہاں 2 نہیں پڑھے گا۔ جی دیکھیے، ولا يزال على حکم المسافر حتى ينوي الاقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، ہمیشہ وہ شخص مسافر کے حکم میں ہوگا حتیٰ کہ نیت کر لے اقامت کی، اس شہر کے اندر 15 دن ٹھہرنے کی یا اس سے زیادہ کی، تو اب لازم ہوگا اس کو اتمام، یعنی نماز کو مکمل کرنا۔ یعنی جس جگہ اگر مسافر نے سفر کیا اور وہاں جا کر 15 یا 15 سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں
یہ شخص مسافر جو ہے یہ مقیم بن جائے گا، اب یہ مکمل نماز پڑھے گا، سفر والی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اگر نیت کی اقامت کی اقل من ذالک 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی، لم یتم، اب یہ نماز مکمل نہیں پڑھے گا، وہی مسافر سمجھا جائے گا، قصر کرے گا، مکمل نماز نہیں پڑھے گا۔ ومن دخل بلدتاً، جو شخص کسی شہر میں داخل ہوا، ولم ینوی ان یقیم فیہ 15 یوما، اور نہیں نیت کی وہاں یہ کہ ٹھہرے وہ 15 دن، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ غدن اخرجو او بعد غدن اخرجو حتی بقی علی ذالک سن، وہ کہتا ہے کہ میں کل چلا جاؤں گا یا پرسوں چلا جاؤں گا، میرا کل کام ہو جائے گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یوں کہتے کہتے وہ وہاں 2 سال بھی ٹھہر جائے تو صلی رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، مسافر ہی ٹھہرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت اقامت کی نہیں تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ میرا آج کام ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا، میرا کل کام ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا، تو لہذا یہ شخص مسافر ہی ٹھہرایا جائے گا۔ مقیم تب بنے گا جب 15 دن یا اس سے زائد اقامت کی نیت کرے، ٹھہرنے کی نیت کرے، تو تب مقیم بنے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا دَخَلَ الْعَصْرُ، جب داخل ہو عسکر، جب داخل ہو عسکر، عسکر کہتے ہیں لشکر کو، فی ارض الحرب، لڑائی کی جگہ میں، جہاں جنگ ہو رہی ہو، دار الحرب جسے کہتے ہیں، لڑائی کی جگہ میں، فنول اقامت 15 یوما، اب وہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے لشکر، تو لم یتم الصلاۃ، یہ اپنی نماز کو مکمل نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو فوجی حضرات ہیں جو وہاں جنگ کے لیے مجاہدین گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں اقامت کی نیت نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر کریں گے بھی صحیح تو ان کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کو پسپائی ہو جائے اور یہ پیچھے واپس آئیں اور دشمن ان پر حملہ کرے اور یہ واپس مقام سے بھاگیں، ہو سکتا ہے اس جگہ سے وہ آگے چلے جائیں، دشمن کو پسپا کر کے خود آگے فاتح بنتے ہوئے چلے جائیں، تو اس لیے ان کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ جب تک حالت جنگ میں رہیں گے، دار الحرب میں رہیں گے، تو یہ مسافر ہی تصور کیے جائیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمُّ الصَّلَاةِ، کہ اور جب داخل ہو مسافر مقیم کی نماز میں وقت کے باقی ہونے کے ساتھ، تو مکمل نماز پڑھے۔ یعنی اگر نماز کا وقت باقی ہے، آگے آیا مسافر نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، تو اب یہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس کی ابتدا میں، اور مکمل نماز پڑھے گا۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، اور اگر داخل ہو گیا اس کے ساتھ فوت شدہ نماز میں، نہیں ہے جائز اس کی نماز اس کے پیچھے۔ دیکھیں فوت شدہ نماز کو اس کے پیچھے نہ پڑھے۔ کیا مطلب اس بات کا کہ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، دیکھیں اگر امام کے ساتھ فوت شدہ نماز میں داخل ہوا تو نہیں ہے جائز اس کی نماز اس کے پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے اوپر جو ہیں وہ 4 رکعتیں فرض ہوئی ہیں، یا یہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر 2 رکعتیں فرض ہوئی ہیں اور امام پر 4 ہیں، یا اس پر 4 فرض ہوئی ہیں اور امام پر 2 ہیں، تو اس طریقے سے فوت شدہ میں امام کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، اور جب نماز پڑھے مسافر مقیمین کے ساتھ تو نماز پڑھے 2 رکعتیں اور سلام پھیر دے، اور پھر مکمل کر لے مقیم اپنی نمازوں کو۔ یعنی اذا صلی المسافر، جب جماعت کی نماز پڑھائے مسافر، امام مسافر ہو تو مسافر اپنی 2 رکعتیں ہی پڑھائے گا، باقی جو پیچھے مقیم مقتدی ہیں وہ اپنی نماز کھڑے ہو کر مسبوق کی حالت میں مکمل کر لیں گے۔ اور مستحب ہے اس مسافر امام کے لیے اذا سلم، جب سلام پھرے، ان یقول لہم، تو ان کو کہے اتموا صلاتکم فانا قوم سفر، کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لو، پس بے شک میں مسافر ہوں۔ اور اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، کہ جب داخل ہو مسافر اپنے شہر میں تو مکمل نماز پڑھے گا، اگرچہ وہاں اس نے اقامت کی نیت نہ کی ہو، فَمَنْ كَانَ لَهُ وَطْنٌ، کیونکہ وہ اس کا وطن ہے، جب وہیں شہر میں داخل ہوا ہے، اگر وہ نماز کا وقت باقی اور اس نماز کو پڑھا نہیں ہے تو اب یہ نماز وہ پوری پڑھے گا۔ مثلا ظہر کے وقت میں داخل ہوا عصر سے پہلے، تو اب ظہر کی نماز یہ مکمل پڑھے گا، اگرچہ اپنے گھر نہیں گیا لیکن اپنے شہر میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ اپنے وطن کے اندر داخل ہو چکا ہے، مسافر ختم ہو گیا ہے، تو اب اپنی نماز یہ مکمل پڑھے گا۔
جی دیکھیے آگے، وانتقل عنہ، آگے فرمائے کہ ومن کان لہو وطن، اگر ایک آدمی کا ایک وطن ہو، فانتقل عنہ، پس یہ اس سے منتقل ہو گیا، واستوطن غیرہ، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو اپنا وطن بنا لیا، ثم سافر، پھر پہلے وطن کی طرف سفر کرتا ہے، فداخل وطنہ الاول، پس داخل ہوا یہ اپنے وطن اول میں، وہاں نماز پوری نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ اس کا وطن رہا ہی نہیں ہے، یعنی ایک شخص جہاں اس کا وطن تھا اس نے وہاں اپنا گھر، اپنی زمین سب کچھ بیچ دیا اور کسی دوسرے شہر چلا گیا، وہاں گھر، مکان، زمین سب کچھ وہاں خرید لیا، تو اب یہ اس کا وطن بن جائے گا اور پہلا وہ وطن نہیں ہوگا۔ اب جب وہاں جائے گا تو یہ مسافر ہی ہوگا، وہاں قصر پڑھے گا، مکمل نماز نہیں پڑھے گا۔ آگے فرمائیں کہ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَى 15 يَوْمًا، اور جب نیت کرے مسافر اقامت کی مکہ اور مینا میں 15 دن، تو نہ مکمل پڑھے اپنی نماز اور جمع کرے ان دونوں کے درمیان، اور والجمع بین صلاتین للمسافر، اور جمع دو نمازوں کے درمیان یہ مسافر کے لیے جائز ہے فعلاً، اور نہیں ہے جائز وقتاً۔ یہاں سے الگ مسئلہ بیان کیا، یعنی فرمائے کہ مینا یہ الگ مقام ہے اور مکہ یہ الگ مقام ہے، یہ دونوں ایک جگہ نہیں ہے۔ تو اب اگر 10 دن مینا میں رہے، 10 دن مکہ میں رہے اور 5 دن مینا میں رہے تو یہ شخص مسافر ہوگا، یہ مقیم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پورے 15 دن مکہ میں رہتا ہے یا پورے دن مینا میں رہتا ہے پھر یہ جا کر مسافر نہیں مقیم بنے گا، اگر 15 دن دونوں جگہوں پر رہتا ہے تو یہ مسافر کہلائے گا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ جمع بین الصلاتین، والجمع بین الصلاتین للمسافر یجوز فعلا ولا یجوز وقتا، جمع دو نمازوں کو مسافر کے لیے فعلاً جمع کرنا جائز ہے لیکن وقتاً جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ فعلاً جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فعلاً جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عصر کو اپنے آخر وقت میں پڑھا اور پھر پڑھ کے فارغ ہوا تو مغرب کا وقت داخل ہو گیا اور مغرب کو اپنے اول وقت میں پڑھ لیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن عصر کے وقت میں عصر اور مغرب دونوں کو اکٹھے پڑھے یا مغرب کے وقت میں عصر اور مغرب دونوں کو اکٹھے پڑھے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمائے کہ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور جائز ہے نماز پڑھنا کشتی میں بیٹھ کر ہر حالت میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، وعندہما لا تجوز الا بعذر، اور صحیحین کے نزدیک کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں مگر عذر کی وجہ سے، اور فتویٰ بھی صحیحین کے قول پر ہوگا۔ ہاں اگر عذر ہے، مثلا عذر کی وجہ سے کہ اس کو چکر آتے ہیں یا ٹھہر نہیں سکتی یا گرنے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں، لیکن جیسے آج کل بحری جہاز ہیں اور بند کمرے ہیں اور وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سمندر میں چل رہے ہیں یا بحر بیٹھے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، مرد ہو یا عورت ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن فاتت صلاۃ فی سفر قضاء فی الحضر رکعتین، جس شخص کی کوئی نماز سفر میں قضا ہوئی ہے وہ جب اس کو حضر میں قضا کرے گا تو 2 رکعتیں کرے گا۔ حضر کا مطلب اپنے وطن میں جب حالت اقامت میں ہو، اور جس شخص کی کوئی نماز حالت حضر میں قضا ہوئی ہے، فوت ہوئی ہے، اور وہ اس کو قضا کرتا ہے سفر میں تو پوری 4 رکعتیں ہی قضا کرے گا۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جیسے کوئی نماز قضا ہوئی فوت ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کو قضا کیا جائے گا۔ اگر وہ نماز 4 رکعتیں فرض ہو کر فوت ہوئی تھی تو جب ان کی قضا کی جائے سفر میں ہو یا اقامت میں ہو 4 رکعتیں کرے گا۔ اگر وہ نماز 2 رکعتیں فرض ہو کر وہ اس سے قضا ہوئی تھی، فوت ہو گئی تھی، اور جب یہ اس کی قضا کرے گا سفر میں کرے یا حضر اقامت کی حالت میں کرے تو 2 رکعتیں ہی کرے گا۔ آخر میں مسئلہ بیان فرمایا کہ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصۃ سواء، عاصی اور مطیع سفر میں رخصت کے اندر برابر ہیں۔ کیا مطلب عاصی اور مطیع؟ عاصی کا مطلب یہ کہ گناہ گار، یعنی کوئی شخص کسی گناہ کی غرض سے سفر کر رہا ہے، سفر شریکی مقدار 78 کلومیٹر کا سفر کیا، یا کوئی شخص نیکی کی غرض سے سفر کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں نماز کی جو رخصت ہے دونوں کو برابر ہے۔ جب حالت سفر میں ہوں گے گناہ کرنے والا اور نیکی کرنے والا دونوں جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قصر پڑھیں گے سفر میں، اور جب حضر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ اگلا باب دیکھیے، باب صلاۃ الجمعہ، یہ باب ہے جمعے کی نماز کے بیان میں۔
دیکھیے جمعے کی نماز کے بیان میں جمعہ کی سب سے پہلے شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مسافر کی نماز کو بیان کیا، کیونکہ مسافر کی نماز بھی 2 رکعت ہے اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اس وجہ سے مسافر کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کو ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ جمعہ، دیکھیے ذرا اس کو، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ یہ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس دن سارے لوگ اکٹھے ہو کر اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ حضرت مورخین نے یہ لکھی ہے کہ زمین پر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو اتارا گیا، اور پھر جب ان کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اکٹھے جمع ہوئے، تو وہ اسی دن ہوئے، تو اسی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ اور بھی مختلف اس کی وجوہات لکھتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، وَلَا تَصِحُّ الْجُمْعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، نہیں ہے صحیح جمعہ مگر کسی بڑے شہر میں، او فی مصلی مصر، کسی بڑے شہر میں جمعہ جائز ہے اور گاؤں میں جائز ہے، یا فرمایا عیدگاہ میں، مصلی مصر کہتے ہیں شہر کی عیدگاہ میں، بڑے شہر میں یا شہر کی عیدگاہ میں، اور نہیں ہے جائز جمعہ فی القرى، قرى کہتے ہیں گاؤں کو، بستی کو، بستی کے اندر، گاؤں کے اندر جمعہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ولا یجوز اقامت الا للسلطان، اور نہیں ہے جائز اس جمعے کا قائم کرنا مگر بادشاہ کے لیے، او لمن امرہ السلطان، یا اس شخص کے لیے کہ جس کو بادشاہ حکم دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع میں امامت وہ کرائے جو سب سے افضل ہو، اور پہلے زمانہ میں بادشاہ بھی متقی، پرہیزگار، عالم اور متبع سنت ہوتے تھے، اس وجہ سے کہا۔ لیکن آج کل کے امام ایسے نہیں، اس وجہ سے آج کل علماء میں جو سب سے اعلیٰ ہو وہ اپنے جامعہ کے، اپنی جامع مسجد میں جمعہ کرا سکتا ہے۔ آگے اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرائط میں پہلی شرط یہ کہ وقت ہو، جمعے کا وقت ہو۔ جمعے کا وقت کون سا ہے؟ جو فتصح فی وقت الظہر، جمعہ صحیح ہوتا ہے ظہر کے وقت میں، ولا تصح بعدہ، ظہر کے بعد کسی دوسرے وقت میں جمعہ درست نہیں ہے۔ ومن شرائطها، اور جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط خطبہ دینا ہے نماز سے پہلے، وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ، خطبہ دے امام 2 خطبے دینا، یفصل بینہما بقعدۃ، اور فاصلہ کرے ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے ساتھ، وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ، اور امام خطبہ دے کھڑے ہو کر اور طہارت کی حالت میں خطبہ دے، یعنی وضو کر کے باوضو خطبہ دے۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، وقال لا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ، اور اگر اقتصار کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وقال، صحیبین فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا ذکر ہو کہ جس کو خطبے کا نام دیا جائے، اور فتویٰ بھی صحیبین کے قول پر ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ جس کو خطبے کا نام دیا جا سکے، تو تب یہ خطبہ جائز ہوگا۔ وَإِنْ خَطَبَ قَاعِدًا، اور اگر خطبہ دیا بیٹھ کر، او علی غیر طہارت، اور بغیر وضو کے یا خطبہ دیا، یہ خطبہ جائز تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ ومن شرائطها، اور جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط جماعت کا ہونا ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی ثلاثۃ سوى الامام، اور جمعے کے اندر کم سے کم فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے علاوہ 3 بندے ہوں، یعنی امام کے ساتھ 4 آدمی، اور فرمایا وقالا، صحیبین فرماتے اسنان سوى الامام، امام کے علاوہ 2 بندے ہوں، اور فتویٰ امام صحیبین کے قول پر ہے۔ جہر کرے امام اپنی قرات میں دونوں رکعتوں میں جمعے کے اندر، اور نہیں ہے اس میں کوئی معین صورت پڑھنا، یعنی جمعے کے اندر کسی معین صورت کو پڑھنا ہر وقت یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے عام نمازوں میں قرآن مجید کے کسی حصے سے بھی جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، تو جمعے کے اندر بھی ایسے ہے، لیس فیہما قراءۃ سورۃ بعینھا، معین کرنا نہیں ہے۔ ولا تجب الجمعۃ، اور نہیں ہے واجب جمعہ علی مسافر، مسافر پر، ولا امرأۃ، اور نہ عورت پر جمعہ ہے،
ولا مریضن اور نہ مریض پر جمعہ ہے، ولا صبیین اور نہ بچے پر جمعہ ہے، ولا عبدن اور نہ غلام پر جمعہ ہے، ولا اعمیٰ اور نہ نبینے پر جمعہ ہے۔ وَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاهُمْ عن فرض الوقت۔ ان جو ہم نے ابھی یہ چند نام ذکر کیے ان پر جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ جمعے میں حاضر ہو گئے وصلوا مع الناس اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر جمعے کی نماز پڑھ لی ہے تو اب فرمائے کہ جمعے کی نماز ان کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن جمعے کی نماز فرض سے کافی ہو جائے گی، فرض سے ہو جائے گی، اب ان کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمائے کہ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، جائز ہے غلام کے لیے، مسافر کے لیے اور مریض کے لیے کہ ان یؤمئوا فی الجمعۃ، کہ وہ امامت کرائیں جمعے کے اندر۔ غلام بھی امامت کرا سکتا ہے، مسافر بھی کرا سکتا ہے اور مریض بھی کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن صلی الظہر فی منزلہ یوم الجمعۃ قبل صلاۃ الامام فلا عذر لہ قریہ لہ ذلک وجازت صلاتہ، کہ جس شخص نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں جمعے کے دن امام کی نماز سے پہلے پڑھی، ولا عذر لہ، اور نہ ہی کہ اس کو کوئی عذر تھا، تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے اور اس کی ظہر کی نماز جائز ہو جائے گی۔ فَإِن بَدَأَ لَهُ أَن يَحْضُرَ الْجُمْعَةَ، اور اگر اس کو یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں جمعے میں حاضر ہونا چاہیے، فَيَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا، پھر وہ جمعے کی طرف متوجہ ہو گیا تو باطل ہو جائے گی ظہر کی نماز امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمعے کی طرف کوشش کرنے کے ساتھ ہی۔ جو ہی جمعے کی طرف چل رہا تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ لا تبطل حتی یدخل مع الامام، نہیں باطل ہوگی اس کی ظہر کی نماز حتیٰ کہ یہ امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں شریک ہو جائے، اور فتویٰ بھی یہاں صحبین کے قول پر ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، وَيُقْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورَ، اور مکروہ ہے کہ نماز پڑھے معذور ظہر کی جماعت کے ساتھ جمعے کے دن۔ بھئی معذور کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعے کے دن نہیں پڑھنی چاہیے، الگ اپنی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ شخص جمعے میں شامل نہیں ہو رہا، تو اس لیے جمعے کی تعظیم کو برقرار رکھنا چاہیے کہ جمعے کی تعظیم کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، اور اسی طرح اہل سجن کہتے ہیں قیدی حضرات، وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ، یعنی جو قید ہیں کسی جگہ پر، تو اسی طرح قیدیوں کے لیے بھی ہے، یہی حکم ہے۔ آگے فرمایا کہ یعنی اگلا مسئلہ فرمایا کہ ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ، جو شخص امام کو پائے جمعے کے دن نماز پڑھے اس کے ساتھ ما ادرک، جو کچھ اس نے پا لیا، وبنا علیہ الجمعہ، اور اس پر جمعے کی بنا کرے، وان ادرک فی التشہد، اور اگر اس نے امام کو تشہد کی حالت میں پایا یا سجدہ صاحب میں پایا تو بنا کرے اس پر جمعے کی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علی رحمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک۔ اور امام محمد فرماتے کہ ان ادرک معہ اکثر الرکعات الثانیۃ بنا علیہ الجمعہ و ان ادرک معہ اقلھا بنا علیہ الظہر۔ امام محمد کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحیحین تو فرماتے ہیں، شیخین امام یوسف اور امام ابو حنیفہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جمعے میں آخری رکعت میں مل گیا، تشہد میں مل گیا، سجدہ صاحب میں مل گیا تو جمعے کی بنا ہی کرے گا۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کا اکثر حصہ اس نے پا لیا، یعنی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے مل گیا تو جمعے کی نماز اس پر بنا کرے گا۔ اگر نہیں پایا بلکہ دوسری رکعت کا کم حصہ پایا تو اب اس میں ظہر کی بنا کرے گا۔ آگے فرمائے کہ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسَ، جب نکلے امام جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تو چھوڑ دیں لوگ نماز کو بھی اور کلام کو بھی۔ اب کوئی نماز بھی نہیں پڑھنی اور کسی سے کلام بھی نہیں کرنا، حتیٰ یفرغ من خطبتہ، حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو جائے۔ وقال، آگے فرمائے کہ نہیں ہے کوئی حرج یہ کہ
کلام کریں پہلے جب تک خطبہ شروع نہ ہوا. خطبہ جب تک شروع نہیں ہوا اس سے پہلے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے اب کلام کرنا، اب نماز پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ صاحبین فرماتے ہیں. آگے فرمائے کہ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور جب اذان دے مؤذن جمعے کے دن، اذان اول پہلی اذان، ترک الناس البیع والشراء، چھوڑ دیں لوگ بیع اور شراء کو، خرید و فروخت کو لوگ چھوڑ دیں، تو وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمْعَةِ، متوجہ ہو جائیں جمعے کی طرف. فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرُ، اور جب چڑھے امام ممبر پر، جلسہ اس پر بیٹھ جائے، اذان دے مؤذن ممبر کے سامنے، پھر ثم یخطب الامام، پھر خطبہ کہے امام. وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِ، اور جب فارغ ہو امام اپنے خطبے سے، اقام الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرے. جب امام خطبے سے فارغ ہو تو نماز کو قائم کریں. یہ مختصر طریقہ ہم نے جمعے کا بیان کیا ہے. یہاں ایک مسئلہ آخر میں آپ احباب کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیں جب جمعے کی اذان ہے جو امام کے ممبر کے سامنے دی جاتی ہے، دوسری اذان، اس دوسری اذان کا سننا واجب ہے اور خطبے کا سننا بھی واجب ہے، اور اس کا جواب دینا نہیں بلکہ سننا واجب ہے. تو اس لیے خطبے کے سے جو پہلے اذان ہے اس کا جواب نہ دیا جائے، اور اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی اگر آپ وسلم کا نام آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھیں، لیکن زبان سے نہ پڑھا جائے بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا جائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہم باب صلاۃ العیدین سے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.